اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کا جواب پسند نہیں آئے گا، موسیٰ ایک میرا بندہ ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہوگا کوئی، میرے اوپر تو تورات اتر چکی ہے، میں صاحب شریعت رسول ہوں، مجھے کیا ضرورت؟ یہ علم کی طلب ایسی چیز ہے کہ یا اللہ وہ کہاں ہے، میں نے اس سے وہ سیکھنا ہے۔ اب مقام موسیٰ دیکھو، موسیٰ رسول، ہارون نبی، یوشع نبی، یوں گھرے ہوئے ہیں نبوت میں، اور پھر کہہ رہا میں نے اس آدمی سے ملنا ہے۔ خضر علیہ السلام تکوینی نبی ہیں، نظام کائنات کو چلانے کے نبی ہیں، شریعت کے نبی نہیں ہیں، ان سے کم درجے کے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے ہی نہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں کہ کسی ولی کے الہام پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، الہام پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، وہی تھی جس پر انہوں نے بچے کو قتل کیے۔ یا اللہ میں نے جانا ہے، اللہ نے کہا اچھا چلو ایک مچھلی لے لے اور زیادہ راہ، جہاں وہ مچھلی پانی میں چلی جائے وہیں تیری جگہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا۔ اس سے پتہ چلا کہ علم کے حاصل کرنے کی کوئی مدت نہیں ہے۔ حقوبہ کا مطلب ہے ساری زندگی، حقب 80 سال کو کہتے ہیں، حقوبہ کئی 80 سال، تو مطلب یہ تھا کہ ساری زندگی مجھے چلنا پڑا اور میں اپنے قوم کی طرف پلٹ کے نہ بھی گیا تو مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں نے اس صاحب علم کے پاس پہنچنا ہے۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ جہاں مچھلی چلی جائے نا پانی میں وہاں تیرا راستہ ہے۔ جب وہاں پہنچے تو آنکھ لگ گئی اور یوشع جاگ رہے تھے، تو انہوں نے وضو کیا تو پانی کے قطرے مچھلی پر پڑے تو وہ پھڑکی بھونی ہوئی تھی سمندر میں، دریا میں جو بھی تھا اس میں گھس گئی اور وہ راستہ بن گیا، پانی پھٹ گیا اور ایک خشک راستہ بنتے 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 وہ آگے ایک جزیرہ سا تھا، وہاں پہنچ۔ 24 گھنٹے آگے چلے گئے تھے، ایک دن ایک رات۔ قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ یہ نصبا بتاتا ہے کہ یہ تھکنے کا سفر ہے۔ وہ تو مجھے ابھی یاد آیا، وہ تو وہیں جہاں ہم سوئے تھے، میں جاگ رہا تھا، تو وہ پھڑکی نکلی اور سمندر میں عجیب طرح راستہ بنا کے چلی گئی۔ قال ذلك ما كنا نبغي فرتد على آثارهما قصصا۔ کوئی نہیں ڈانٹا، ملامت نہیں کی، ارے بھائی وہیں تو ہماری منزل تھی۔ 24 گھنٹے پھر واپس آئے۔ 24 گھنٹے پہلے بھوک لگی، ٹھیک ذہن میں رکھنا، 24 گھنٹے بعد واپس آئے، 24 گھنٹے واپس بھی لگے۔ تو آگے وہ ایسے چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے، سر پہ چادر تھی، انہوں نے کہا السلام علیک۔ تو انہوں نے جواب دینے کی بجائے بڑے تنک کے کہا، یعنی بڑے تند میں، انا بارضک السلام، یہ تجھے سلام کرنے یہاں کون آ گیا؟ چادر بھی نہیں اتاری سر سے۔ علم کے سفر میں طالب علم جو ہوتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے اور استاد جو ہوتا ہے وہ معزز ہوتا ہے۔ تبلیغ کے سفر میں داعی ذلیل ہوتا ہے اور مدعو معزز ہوتا ہے۔ میں کتنوں کے شرابیوں کے پیر پکڑے، کتنوں کے گھٹنے پکڑے، کتنوں کے آگے ہاتھ جوڑے، منتیں کی۔ انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ تب کون موسیٰ؟ کہ بنی اسرائیل والا؟ کہاں؟ پھر ایسے چہرے سے کپڑا اتار، نہ پانی پوچھا نہ روٹی پوچھی، مسافر ہیں، آؤ بھائی بیٹھو، کچھ کھاؤ گے، کچھ پیو گے؟ کچھ نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کہا جی بھوک بڑی لگی ہے تھوڑا جی روٹی تو کھوا دیا، پہلے ناشتہ کر لے پھر سبق پڑھیں گے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنا مدعا رکھا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ حل کتنی تواضع کا لفظ ہے۔ وہ کہتا میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں، میں صاحب تورات ہوں، تو خضر صاحب تکوین ہے، لا جو تیرے پاس ہے مجھے دے۔ حل کیا آج سے سبحان اللہ۔ حل اتبعک، آپ کی غلامی اختیار کر لوں؟ اللہ ان تعلمنی، یا کو بھی مٹا دیا، اپنی ہستی کو مٹا دیا اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ اللہ ان تعلمنی، تعلمنی بھی تو کہہ سکتے تھے، تعلمنی مما علمت رشد، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تھوڑا سا مجھے مل جائے گا، میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں، آپ کی شاگردی میں آ سکتا ہوں، داخلہ مل سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، ایسی ٹھوک کے لگائی، انک لن تستطیع معی صبرا، پھر ایک اور ضرب لگائی، وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اتنی شدت۔
اور آگے ان کی اتنی ہی تواضع، ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن ایک مہربانی کرو مجھے داخلہ دے دو۔ یہ جو مدرسے والے شرطیں رکھتے ہیں نا، یہاں سے ثابت ہونا شروع ہو گئیں کہ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ وہ کہتے ہیں مجھے داخلہ دے دو، وہ کہتے ہیں تو پڑھنے کے قابل ہی نہیں۔ موسیٰ، انہیں بھی پتہ ہے موسیٰ بن اسرائیل صاحب شریعت کلیم اللہ خضر نبی ہیں، کوئی ایسے ویسے تو نہیں کہ وہ موسیٰ کو جانتے نہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی میں بالکل آپ کی فرما برداری کرو، ستجدنی انشاءاللہ صابرا، پھر اس کو تاکید کے ساتھ صابرن کو اور زیادہ مضبوط کیا، ولا آسی لک امرا، نکرہ جب نفی کے نیچے آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ تو بھی ہر گل میں مننی ہے، کوئی بھی نہیں چھڑنی، میں تو اسی نال لے لو، کہنے کے پھر آ جاؤ، پوچھنا کچھ نہیں۔ علم ایک مشقت کا راستہ ہے، جو اس کو برداشت کر لیتا ہے وہ اس راستے کی عزت پاتا ہے، اور جو راستے ڈھونڈتا رہتا ہے پھر وہ اپنے نفس کا غلام ہی رہ جاتا ہے، وہ کوئی مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بلا چون و چرا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے بھوک بڑی لگی میں تھوڑا کچھ کھا لوں پی لوں، فانطلقا، طور پہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو ملاح نے پیسے نہیں لیے، جانتا تھا خضر اکرام کیا۔ جب کشتی درمیان میں پہنچی تو انہوں نے ایک تختہ توڑ دیا، تو موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اپنی شرط، تو ان کو خیال آیا کہ اس پیسے نہیں لے، یہ پھٹا توڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو خیال آیا کہ اس کشتی والے تو سارے کول پیسے نہیں لے، تو نہ چپ کر کے پھٹا توڑ دیتا ہے کہ نیکی دا بدلہ بدی نال تو اخرتھا لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا۔ پہلا موسیٰ خضر کا جملہ کیا تھا؟ انک لن تستطیع معی صبرا، ٹھیک ہے؟ اب خضر علیہ السلام کے لہجے میں شدت آ گئی، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، الم اقل کا لفظ کا اضافہ معنی کا اضافے کی طرف اشارہ کر، تینوں آخیا نہ تو صبر نہیں کر سکنا، یہ لہجہ تھا۔ اوہ استاجی میں بھول گیا، لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، لا تؤاخذنی، موسیٰ کہہ رہے ہیں لا تؤاخذنی، اور میرے لیے کوئی نرمی فرما۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم نہیں بولنا کہ ٹھیک ہے، فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو یاد تھا کہ میں نے بولنا نہیں، لیکن ایک بچوں کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، تو اب ان کو اپنی شریعت یاد آ گئی، شریعت میں قتل حرام ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام ذرا کچھ کے بولے، اقتلت نفسا بغیر نفس لقد جئت شیئا، یہ کیا کیا، بے قصور کی جان لے لی۔ تو خضر علیہ السلام کی شدت اور بڑھ گئی، انک لن تستطیع معی صبرا، یہ پہلی ڈانٹ ہے، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اب ہے الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، تینوں آنکھیں نہیں صبر نہیں کر سکے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھو، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحب قد بلغت من لدنی عبرا۔ اچھا جی استاد جی، میں مدرسے کی شرطیں پوری نہیں کر سکا، تو اب اگر کوئی گڑبڑ کرو تو مجھے نکال دینا، تمہارے استاد کسی کو نکالیں تو اس قصے میں موجود ہے گنجائش۔ فانطلقا، پھر ٹور پہ۔ کب بھوک لگی تھی؟ جب لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، وہاں سے واپس بھوکے آئے۔ آگے یہ سفر کتنی دیر تھا یہ تو کہیں کسی نے بتایا نہیں، لیکن بہرحال کافی مراحل سے گزرے ہیں۔ تو بستی والوں سے روٹی مانگی، انہوں نے دی نہیں، کوئی بخیلوں کی بستی ہوگی۔ تو جب وہ باہر نکلے تو ایک دیوار ایسے ہو گئی تھی، خضر علیہ السلام نے ایسے ہاتھ مارا وہ سیدھی ہو گئی، ایسا نہیں کہ گارا اور اینٹیں کٹھی کر کے دیوار کو چنا، تو جاتی کو ایسے ہاتھ مارا وہ سیدھی ہو گئی۔ اب پھر نہ رہ سکے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، انہوں نے روٹی نہیں کھوائی تو کداں ٹھیک کہا، انہوں نے ہمیں روٹی نہیں کھلائی تو ان کی دیواریں ٹھیک کرتا ہے، کہا ھذا فراق بینی و بینک، موسیٰ تیری میری راہیں جدا ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام یہ نہ کہتے فلا تصاحبنی، تو ہمیں اور اللہ کے چھپے ہوئے راز معلوم ہو جاتے۔ تو پھر انہوں نے اب بتانا شروع کیا کہ
کشتی مسکینوں کی تھی، آگے ایک بادشاہ صحیح کشتیاں پکڑ رہا تھا، میں نے اس میں عیب ڈال دیا تاکہ ان غریبوں کی روزی چلتی رہے۔ فقیر کہتے ہیں جس کے پاس ایک دن کی روٹی ہو، مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک لقمہ بھی نہ ہو، سکن سے ہے، ٹھہر جانا، جس کی زندگی ٹھہر گئی ہو اور ہر نعمت سے محروم ہو گیا ہو۔ تو مساکین تھے، فقیر نہیں کہا، مساکین کا، تو میں نے توڑ لی تاکہ ان کی کشتی بچ جائے۔ جو غلام تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کے لیے یہ چاہا کہ ان کو ایک اور اچھی نسل دے، یہ بچہ آگے چل کے ان کے ساتھ ان کے لیے برائی کا، طغیان و کفر کا سبب بن سکتا تھا۔ دیکھو جب کشتی کو توڑا تو کہا اردت ان اعیبھا، کشتی توڑنا ایک نامناسب بات تھی تو اس کو اپنی طرف منسوب کیا، اور جب اس بچے کے بدلے میں نئی اولاد کا ذکر کیا تو اللہ کی طرف ذکر کیا، فأردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحمہ، اللہ کی طرف شر کی نسبت نہیں ہو سکتی، خیر کی نسبت اللہ کی طرف۔ اور باقی رہ گئی دیوار، تو اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا، ان پہ ابوہما صالح، آپ کے شہر کانا الجد الثابت ہے، ہاں ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جد ثابت 7واں دادا تھا جس نے خزانہ اس میں چھپایا تھا۔ اور ان یتیم بچوں کے لیے ماں باپ کی نیکی کیسے کام آتی ہے، ماں باپ کی جائیداد کبھی کام آتی کبھی نہیں کام آتی، نیکی کام آتی ہے، تو میں نے اس سے سیدھا کر دیا کہ جب بڑے ہوں گے تو اس میں سے نہ لے لیں گے۔